حدیث شریف میں ہے، مسند امام اعظم میں موجود ہے، ایک صحابی کی بھیڑ بکریاں تھیں، وہ ایک لڑکی تھی جو ان بکریوں کو چراتی تھی۔ لڑکی کو بار بار پارت کرتا تھا کہ یہ جانور مجھے بہت پسند ہے، مجھے پیارا ہے، میں اس سے کھیلتا ہوں، اس کو اچھی طرح خوراک دیتا ہوں، اس کا خیال رکھنا، نگہبانی کرنا، ایسے نہ ہو بھیڑیا آ جائے لے جائے، کوئی چور لے جائے، بیٹی اس کا بہت خیال رکھنا، یہ جانور مجھے بہت پیارا ہے۔ لڑکی کہتی ہے حاضر سائیں حاضر، میں کوشش کرتی ہوں، اس کی نگہبانی کرتی ہوں، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اللہ کی شان، اتفاق سے اچانک نامعلوم بھیڑیا آیا، سیدھا اسی جانور کو پکڑا، اٹھا کر لے گیا۔ لڑکی آوازی بھاگا، بھیڑیا زور تھا، جانور کو لے گیا۔ لڑکی پریشان کہ سائیں نے بہت پارت کی تھی، اس کی نگہبانی کا خاص حکم کیا تھا، میں نے جان بوجھ کر تو غلطی نہیں کی، اچانک بھیڑیا آیا، میرا بھی قصور نہیں ہے، لیکن پریشان ہوں، سائیں کیا کہے گا؟ سائیں کو غصہ آئے گا کہ پیارا جانور گیا، پریشان ہوگا، مجھے مارے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ لڑکی پریشان، کیا کرے؟ شام آنا تھا، واپس پہنچنا تھا، مالک آیا، کہا کہ میرا خاص جانور، سر نیچے، بتا کیا ہوا؟ صحیح میری غلطی نہیں ہوئی، میری مجبوری تھی، میں پال رہی تھی، حفاظت کر رہی تھی، اچانک بھیڑیا آیا لے گیا، میں جو تجھے بار بار کہہ رہا تھا حفاظت کرنا، توجہ نہیں کی اور میرا دمبا چلا گیا۔ ہاتھ اوپر کیا، بچی کے چہرے پر ٹھکا۔ دکھ جو ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، پھر دماغ بھی کام نہیں کرتا، بچی کو تھپڑ مارا۔ تھپڑ مارنے کے بعد سوچا کہ بچی کی تو غلطی نہیں تھی، یہ بیچاری تو حفاظت کر رہی تھی، بھیڑیا آیا، پھر جو نصیب، پشیمان ہوا۔ بچی کو پہلے تھپڑ مارا، تھپڑ مارنے کے بعد پشیمان ہوا کہ میں نے غلطی کی، اب کیا کروں؟ انسان ہے، میں نے ناحق اس کو تھپڑ مارا ہے، اللہ ناراض ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے، اب کیا ہوگا میرا؟ مسلمان تھا، اللہ رسول پر ایمان لانے والا تھا، دل میں نور تھا، سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ صحابی جس سے صرف ایک بچی کو تھپڑ مارنے والی غلطی ہو گئی، پشیمان حضور کی خدمت حاضر ہوا، یا رسول اللہ عجیب واقعہ ہوا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پشیمان ہو گیا ہوں، مسئلہ حل کریں، اب میں کیا کروں؟ اب میری معافی کیسے ہوگی؟ اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ حضور کو کس حضور نے آپ نے اس کو تھپڑ مارا؟ حضور میں نے اس کو ایک تھپڑ مارا، بہت غلطی کیا، بہت غلطی کیا آپ نے، بچی کو ناحق تھپڑ مارا، بچی کی غلطی تو نہیں تھی، اب اچانک بھیڑیا آیا لے گیا، دنیا میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس کے سوا چارہ کوئی نہیں، آپ نے بڑی غلطی کی۔ حضور دکھ کر رہے تھے، دکھ کہ آپ نے بچی کو تھپڑ مارا، بے شک یہ غلط کام تھا، تو پشیمان ہے، صحیح ہے تیرا پشیمان۔ حضور اس کی غلطی کو واضح کر رہے تھے، پشیمانی کو بہتر سمجھ رہے تھے، فرمایا بے شک غلطی ہو گئی ہے اور پشیمانی کی ضرورت ہے۔ حضور پھر اب اس کا حل، اس غلطی کا تدارک، غلطی کو ابھی کیسے معاف کریں؟ حضور فرمایا تو بچی کو بلاؤ، بچی کو بلاؤ۔ بچی آ گئی، حضور نے پوچھا کہ اللہ کو آپ جانتی ہیں، اللہ کہاں ہے؟ حضور یہ چیک کر رہے تھے کہ خاتون یہ لڑکی مسلمان ہے یا نہیں ہے، بیٹی یہ بتا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ وہ ہے جو آسمان والا، اشارہ کیا آسمان کی طرف۔ پتہ چلا کہ یہ بت پرست نہیں ہے، اگر یہ بت پرست ہوتی تو پھر کہتی کہ وہ بت فلاں جگہ ہیں، آسمان کی طرف اشارہ کیا، یہ بتایا کہ اللہ وہی ہے جو پیغمبر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، وہی آسمان والا اللہ۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، آپ مجھے پیغمبر مانتے تھے؟ کہا ہاں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابی یہ تو مسلمان ہے، مسلمان کو تھپڑ مارا، مسلمان کو تھپڑ مارا، اب کا اس کا حل یہ، اس کو آزاد کرو، یہ آپ کی باندی ہے، اس کو آپ آزاد کرو، اس غلطی کے بدلے میں آپ اس پر احسان کریں گے، یہ آزاد کرنا اس پر احسان کرنا ہے، تکلیف دینے کے بعد اس سے بھلائی کرنا ہے۔
اس پر رحمت کرنا ہے، دکھ دینے کے بعد سکھ دینا ہے۔ جب آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی، تکلیف کے بعد ابھی آپ اس پر احسان کریں گے تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس نے کہا حضور میں نے اس کو آزاد کیا، میں نے اس کو آزاد کیا۔ سبحان اللہ، ایسا پیارا واقعہ ہے۔ حدیث موجود ہے، حدیث کی معتبر ترین کتاب مسند امام اعظم ابو حنیفہ میں بھی تفصیل سے واقعہ موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی۔ صحابی کو کتنی پریشانی ہو گئی ناحق انسان کو تکلیف دینے کی وجہ سے۔ انسان کو، ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی فکر نہیں، بس اس کو تکلیف پہنچائے، اس کو تکلیف پہنچائے، اس کو تکلیف پہنچائے۔ تجھے اللہ کے حق بھی پورے کرنے ہیں، اللہ کے بندوں کے حق بھی پورے کرنے ہیں، تب تو اللہ کا نیک بندہ بنے گا، تب تو اللہ کا پیارا بنے گا۔ اللہ کے آپ حق پورے کرتے ہیں لیکن اللہ کے بندوں کے حق پورے کیوں نہیں کرتے؟ ایک صحابی ہیں، وہ بظاہر کہیں گے اسے غلطی لڑکی سے ہو گئی ہے، اگرچہ حقیقتاً غلطی نہیں بلکہ بظاہر دنیا کے لحاظ سے تو غلطی ہے۔ اس نے بھی ایک تھپڑ مارا، پشیمان ہوا۔ یہ ہے صحابی، حضور نے اس کے تھپڑ کو ناجائز سمجھا، یہ ہے رسول اللہ کا سبق۔ پھر حضور نے بخشوانے کے لیے طریقہ، اس کو آزاد کرنا، اس پر احسان۔ اس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچائی ہے، تبھی خوشی پہنچاؤ۔ آپ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے تو کپڑا خراب ہوا ہے تو اس کو دھو۔ کسی کو آپ نے دکھ پہنچایا تو ابھی اس کے بعد آپ اس کی خدمت کرو کہ دکھ مٹ جائے۔ آپ ایک باندھی پر احسان کریں گے، اس کو آزاد کریں گے تو کتنا وہ خوش ہوگا۔ تو اس کو خوش کرنا اس کے دکھ کا ازالہ ہے، تیرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ مبارک ہے۔